مولا یا اللہ میرا مولا ہے. توجہ فرمائیے گا. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ اور میں محمد مومنوں کا مولا ہوں. آپ کو لطف ہی نہیں آئے گا نا جملے کی جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں میں مومنوں کا مولا ہوں, میں مومنوں کا مولا ہوں. پھر کہہ رہا ہوں میں مومنوں کا مولا ہوں. اور بعد میں کیا کہا؟ من کنت مولا ہو. نہیں آپ کی توجہ ہی تو نہیں ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. فرماتے کیا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کا میں مولا ہوں نبی ہر کسی کے مولا ہے ہی نہیں. آپ کی توجہ ہے نا؟ آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ نبی مومنوں کے مولا ہے, نبی مومنوں کے مولا ہے. اور جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اور مجھے مولا سمجھتا ہے وہ جان لے کہ علی اس کے مولا ہیں. علی ہر بندے کے مولا ہے ہی نہیں, علی مولا ہے ہی اس کا جو پہلے نبی کو مولا مانتا ہو. جملہ تو آپ نے سن لیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. مصطفیٰ تو سارے کام سے فارغ تو ہو گیا ہے, نمازیں تو نے پہنچا دی ہیں, روزے تو نے بیان کر دیے, حج تو نے بیان کر دیا ہے. میں مقامی ہوں, کئی مرتبہ پڑھتا رہتا ہوں, آج موضوع ہے, موقع ہے, مجھے عرض کرنا ہی پڑے گا. تو نے سارے کام کیے ہیں, لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر دی ہے, محمد رسول اللہ کی تبلیغ کر دی ہے, تو نے حج بیان کر دیا ہے, تو نے زکوٰۃ بیان کر دیا ہے, تو نے سب کچھ بیان کر دیا ہے. لیکن یاد رکھ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آج کا اعلان نہ کیا, اگر آج کا اعلان نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. محمد تیری رسالت نہیں بچے گی جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا جائے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. ولایت بڑا مشکل کام ہے, اس کا بیان کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے. کام ہے, گارنٹی آئی ہے, اللہ تمہیں شر سے بچا لے گا. مصطفیٰ اعلان کر. اب میری سمجھ میں نہیں آتا, سارے حاجی تھے, سارے نمازی تھے, سارے صحابی تھے, پتہ نہیں شریر کون تھا. توجہ ہے یا نہیں آپ صاحبان کی؟ جن کے شر سے اللہ نے گارنٹی دی ہے وہ تو سارے نیک لوگ تھے, وہ تو سارے متقی لوگ تھے, اور وہ تو اتنے اچھے ظرف کے تھے کہ جب علی کو نبی نے خیمے میں بٹھایا تو خیمے کا دروازہ اٹھا کے کہہ رہے تھے بخن بخن لگا یا علی, یا علی آپ کو مبارک ہو, آپ میرے بھی مولا ہو گئے. آپ کی توجہ ہے؟ وہ تو بڑے شرفاء تھے, بڑے شریف لوگ تھے, کہہ رہے تھے میرے مولا بھی ہو گئے, میرے مولا بھی ہو گئے. ہر مومن کے بھی مولا ہو گئے, ہر مومنہ کے مولا بھی ہو گئے. اب مجھے نہیں پتا کہ مولا کا معنی کیا ہے. مولا کا معنی یار ہے, مولا کا معنی اولا بالتصرف ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن معنی تو اتنا اہم ہے کہ جس کے بعد بڑے بڑے صحابہ مبارک دیتے ہیں. چلو ایک جملہ کہہ لیتا ہوں, چلیے مجھے یہ بتائیے, غدیر سے پہلے علی کو دوست نہیں سمجھتے تھے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ صاحبان کی؟ علی کو دوست نہیں سمجھتے تھے. اس کا مطلب کہ علی دوست تو پہلے ہی تھے, اور نبی اگر کہہ دیتے نا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا تو بات شاید نہ اتنی سمجھ میں آتی. پہلے پوچھا کہ کیا میں تمہارا مولا نہیں؟
रसूल आप मौला हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिन मानों में नबी मौला है उसी माने में अली मौला है। नमाज पहुंचा चुके, रोज़ा पहुंचा चुके, हज पहुंचा चुके, ज़कात पहुंचा चुके, ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग कर चुके, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तबलीग कर चुके। ऐज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, फारिग हो गया है तो नसब कर। या अय्युहा रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका, जो तेरी तरफ आया है उसकी तबलीग कर दे। कई मरतबा पहले भी कह चुका हूँ, कुरान में तबलीग का लफ्ज़ आया ही विलायत अली के लिए है। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, बड़ी माज़रत से ये जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, ये तबलीग जो की जाती है ना, सबसे पहले विलायत अली की करनी चाहिए। तबलीग कहा ही अली की विलायत को कहा जाता है। या अय्युहा रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला, ऐ रसूल तबलीग करो उस चीज़ की जो तुम्हें तुम्हारे पास पहुँचाई जा चुकी है। बंदा था, नमाज़ें पढ़ता था, रोज़े रखता था, हज करता था, ज़कात देता था, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था, नमाज़ें भी मुकम्मल थी, तरावियाँ भी मुकम्मल थी, सारे काम इसके मुकम्मल थे। नबी ऐलान करके मस्जिद नबवी में पहुँचे, ये वहाँ मौजूद नहीं था। कुछ दिनों के बाद आया, मस्जिद नबवी के दरवाज़े पे खड़ा हो गया। खड़ा होके कहते हारिस बिन नौमान फ़हरी इसका नाम है। आके खड़ा हो गया, कहता है या रसूलल्लाह आपने नमाज़ें कहीं हमने पढ़ी, आपने रोज़े कहे हमने रखे, आपने हज कहा हमने किया, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हमने माना, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा हमने माना, आपने कुरान कहा हमने माना, आपने मलाइका कहे हमने माना। आप कहते गए, हम मानते गए, ये आपकी तरफ से था या अल्लाह की तरफ से था? नबी मुस्कुरा के देखे, कहते मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मैं जो बात भी करता हूँ ना वही खुदा किताबें करता हूँ, ये अल्लाह की तरफ से था। कहा चलो ये सब कुछ तो अल्लाह की तरफ से था, ये जो गदीर खुम पे अली की विलायत का ऐलान किया है ये भी अल्लाह की तरफ से था। नबी देख के कहते हो मेरे प्यारे, मैंने पहले जो कहा कि मैं जो बात भी करता हूँ वही खुदा ही किताबें करता हूँ, ये अली की विलायत भी अल्लाह की तरफ से थी। जब कहा ना अली की विलायत भी अल्लाह ही की तरफ से थी, अब ये था मुनकिर फ़ज़ाइल अली, ये था मुनकिर विलायत अली, ये जल भुन गया। वहाँ पे खड़ा होके मस्जिद नबवी के दरवाजे पे एक मरतबा कहता है अल्लाह अगर अली की विलायत भी तेरी तरफ से है तो मुझ पे अजाब नाजिल कर, मुझ पे अजाब नाजिल कर। अब कुरान की आयत है साअला साइलुन बे अजाबिन वाक़ी, अभी साइल ने सवाल ही किया था कि अजाब वाक़ई हुआ। अजाब कौन सा वाक़ई हुआ? कुरान कहता है लिल काफिरीना। पता नहीं आपकी तवज्जो है यानी मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। साला साइलुन बे अजाबिन वाक़े लिल काफिरीना, अभी भी साइल ने सवाल ही किया था कि अजाब वो वाक़े हुआ जो काफिरों पे हुआ करता है। ये इनकार किस बात का कर रहा था? अली की विलायत का। अजाब कौन सा आया? जो काफिरों पे आया करता है। तो एक बात तो समझ में आ गई ना, अली वाले काफिर नहीं होते। आपकी तवज्जो है या नहीं साहब? अली वाले काफिर नहीं होते, अली वाले काफिर नहीं होते। अजाब आया, इसके सर पे लगा, ये गर्क हो गया। मैंने देख के कहा अल्लाह पत्थर का अजाब इसे क्यों देता है? मुनकिरे वलायत अली है, अली को वली नहीं मानता, बदबख्त को सख्त अजाब दे, पानी में डबो डबो के मार, इसे आग में जला जला के मार, इसे पत्थर का अजाब क्यों देता है? कहा कुरान तो पढ़, एक मर्तबा काबे का दुश्मन आया था। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। एक मर्तबा काबे का दुश्मन आया था। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, जब काबे का दुश्मन आया था उस वक्त भी पत्थर का अजाब आया था। आज मौलूदे काबा का दुश्मन है।
یہ بندہ کہیں جانے والا نہیں، تیرے ہاتھ سے نکلنے والا نہیں، مسجد سے تو دور جا لینے دے۔ یہ تو میرے پیارے نبی کی محفل ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اسے نبی سے تو دور ہٹ لینے دے۔ کہا نہیں، اسے نبی کے سامنے پاس ہی ماروں گا، اسے نبی کے سامنے پاس ہی ماروں گا، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ منکر ولایت علی اگر نبی کے پاس بھی ہو مارتا ہے، اللہ کیوں مارتا ہے؟ اللہ پیچھے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ابھی محرم بھی پڑھنا ہے، تو میں محرم کی تمہید میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ لو آخری جملہ عرض کرنا چاہیے۔ اللہ تجھے مانتا ہے، تیرے نبی کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، کعبے کو مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، مار کیوں رہا ہے؟ مار کیوں رہا ہے؟ مار کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا ذرا غور تو کر۔ میں نے تصورات کی زندگی میں ذرا آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک خیبر میں حارث تھا، اور وہ جو خیبر والا حارث تھا نا، وہ علی کی تلوار سے کٹ رہا تھا۔ میں نے تصورات کی زندگی میں جا کے کہا یہ علی کیوں مارتے ہو؟ کیوں مارتے ہو؟ یہ آپ کا دشمن نہیں، آپ کے بابا کا دشمن نہیں، آپ کی اصل کا دشمن نہیں، آپ کی نسل کا دشمن نہیں، مارتے کیوں ہو یا علی؟ علی فرماتے ہیں میرا دشمن نہیں، میرے بابا کا دشمن نہیں، میری اصل کا دشمن نہیں، میری نسل کا دشمن نہیں، لیکن ماروں گا ضرور بدبخت کو، اس لیے کہ اللہ کا دشمن ہے۔ ماروں گا ضرور اس لیے کہ اللہ کا دشمن ہے، ماروں گا ضرور اس لیے کہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ علی تیرا دشمن نہیں تھا، تیرے بابے کا دشمن نہیں تھا، تیری اصل کا دشمن نہیں تھا، تیری نسل کا دشمن نہیں تھا، دشمن مارا میرا تھا، مارا تو نے۔ یاد رکھ، میری نمازیں پڑھ رہا ہوگا، میرے روزے رکھ رہا ہوگا، میرا حج کر رہا ہوگا، میرے نبی کو مان رہا ہوگا، مجھے مان رہا ہوگا، کعبے کو مان رہا ہوگا، قرآن کو مان رہا ہوگا، انکار کرے گا تیری ولایت کا۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ انکار کرے گا تیری ولایت کا، انکار کرے گا تیری ولایت کا، ماروں گا میں، ماروں گا میں، ماروں گا میں، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ اللہ کے دشمنوں کو علی مارتا ہے اور علی کے دشمنوں کو اللہ مارتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ لو آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا امام محمد باقر نے فرمایا تھا کہ توحید بھی ہونی چاہیے، ولایت بھی ہونی چاہیے، اللہ بھی ہونا چاہیے، نہ اللہ کے بغیر گزارا ہے نہ معصومین کے بغیر گزارا ہے، ان کی ولایت بھی ضروری ہے، توحید بھی ضروری ہے۔ جو توحید چھوڑ کے ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں انہیں بھی معرفت دین نہیں، اور جو توحید کی بات کرے اور ولایت کی بات نہ کرے انہیں بھی معرفت دین نہیں۔ اور یہی میرا پیغام جو مولا امام محمد باقر نے فرمایا وہ آپ تک پہنچ گیا۔ یہی وہ باتیں ہیں جو ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، بہت کامیاب جشن ہمارے عزیزوں نے اس کا انتظام کیا، اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ سارے ڈھیر سے انعامات جو ہیں وہ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں آپ لوگوں کے تعاون سے۔ آپ لوگوں کا تعاون ہمیشہ
حسینیہ ٹرسٹ کے ساتھ رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ رونق محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ تمام احباب کا شکریہ کہ آپ اس محفل میں آئے۔ جہاں آپ کا شکریہ ہے وہاں میری تقریر کی ابتدا اور انتہا بھی یہاں پہ کہ آپ نے آ کے واقعاً اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہماری مائیں پاکیزہ تھی۔